آج بہت دنوں کے بعد آپ نے میرے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ انتقام لینے پہ آتا ہے, جب اللہ کسی کو سبق سکھانا چاہتا ہے, پھر وہ اپنا طریقہ استعمال کرتا ہے, وہ آپ کے اپنے وار, آپ کے اپنے ہتھیار آپ پر پلٹ دیتا ہے. یہی ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ. اسرائیل نے دو خطرناک ترین کام کر دیے ناظرین. ایک تو براہ راست روس کو پنگا دے دیا, یعنی ایک سویا ہوا جن تھا جس کو جگا دیا, براہ راست روس پر حملہ کر کے. یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں, کس طرح حملہ کیا بتاؤں گا آپ کو. اور جو دوسری بڑی خبر ہے جس پہ یہ پوری کی پوری ویڈیو بیس کرتی ہے, وہ یہ کہ اسرائیل کے اپنے میزائل ان کے اپنے شہروں پر گر رہے ہیں, ان کے اپنے شہریوں پر گر رہے ہیں. اسے کہتے ہیں قدرت کا انتقام. مسلسل ہم رپورٹ کر رہے ہیں, مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے چینل پہ سوائے فلسطین کی اور کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس پیغام کو جو اس چینل کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے مزید پھیلایا ہے. لیکن ناظرین ہوا کیا, آج وہ خبر دیتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے. آج اس ظلم, اس ظالم اور اس گھٹیا ترین قوم جو ہے اس کا آج خاتمہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. ان کے اپنے ہتھیار ان پر چل رہے ہیں, یہ گولی چلا رہے ہیں فلسطینیوں کی طرف, وہ گولی مڑ کے واپس ان پر آ رہی ہے. یہی ہوا ہے. آئرن ڈوم سسٹم اسرائیل کا سب سے ایڈوانسڈ ترین سسٹم ہے, ناکام ہو گیا. یہ خبر. دوسری خبر امپورٹنٹ کیا ہے, یہ بہت بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہے. اس وقت امریکہ نے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو موو کر دیا ہے ایران کی طرف. اور وہ موو ایسے نہیں کہ ان کا رخ موڑ دیا ہے, کیونکہ امریکی بحری بیڑے پانیوں میں, سمندروں میں, انٹرنیشنل واٹرز کے اندر مسلسل تیر رہے ہوتے ہیں, اور انہوں نے سب کا رخ کر دیا ہے اس وقت ایران کی طرف. تو نیوکلیر جنگ کی بات میں آپ کو وہ بتاؤں گا, بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ روس کے ساتھ کس طرح پنگا لیا ہے. یہ بہت بڑی, جیسے کہتے ہیں نا کہ غلطی کر گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جان بوجھ کے کیا, کیونکہ روس کے ساتھ اسرائیل کبھی بھی جان بوجھ کے پنگا نہیں لے گا. غلطی کر گیا, اور وہ غلطی اب اس کے گلے پڑ رہی ہے. کس طرح سے دوستو آپ کو بتا دو, مگر درخواست آپ سے یہ ہے, آپ نے دو کام کرنے ہیں. کیونکہ دیکھیے, ہم پاکستانی قوم میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ باقی ساری قومیں احتجاج کر رہی ہیں, سب سے آگے ہیں اس وقت احتجاج میں, سوائے ہماری قوم میں. ایک تو اپنی آواز بلند کریں پلیز. یہ پلیٹ فارم جو ڈیڈیکیٹڈ ہے صرف فلسطین کے حوالے سے, فی الحال جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تب تک آپ نے اس ویڈیو کو, اس پیغام کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. لائک کر بٹن دبا دیں, کیونکہ لائک کرنے سے آٹومیٹکلی یوٹیوب ویڈیوز کو سجیشن باکسز میں شو کرتا ہے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دکھاتا ہے ویڈیوز. تو لائک لازمی کیجئے گا اس ویڈیو کو. اچھا دوستو, ہوا کیا, جو بڑی خبر ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, سنانا چاہ رہا ہوں دوستو. روس نے روسی صحافی جو ہے, اب روس کا چینل ہے آر ٹی, رشیا ٹی وی کے نام سے, آر ٹی کے نام, بہت مشہور چینل ہے. آر ٹی بھی الجزیرہ کوریج کر رہا ہے, آر ٹی بھی کوریج کر رہا ہے, سب کوریج کر رہے ہیں. آر ٹی کا صحافی اپنی فیملی کے ساتھ غزہ کے بارڈر پہ, غزہ کے آس پاس کے علاقوں میں کوریج کے لیے موجود تھا وہاں پہ فیملی کے ساتھ, اس لیے کیونکہ فیملی کے پوری کی فیملی موو ہوئی تھی یہاں پہ. روسی صحافی کی گاڑی پہ اسرائیل نے ڈرون حملہ کر دیا. اب یہ بات جو ہے, یہ کوئی ایسا ویسا ملک نہیں ہے کہ وہ اس بات کو لائٹ لے لے گا. روسی صحافی کی گاڑی پہ حملہ کر کے پوری کی پوری فیملی اڑا دی بما صحافی, اسرائیلی ڈرون نے. اس بات کا صدر پیوٹن نے سختی سے نوٹس لیا ہے, اور 2 دن پہلے صدر پیوٹن نے یہ بات کی تھی, اور آج یہ واقعہ ہو گیا. اس نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر میں یعنی روس خاموش نہیں بیٹھے گا. یہ بات صدر پیوٹن نے کی تھی. اور آپ کو پتا ہے صدر پیوٹن جنگ کرنے سے نہیں گھبراتا. اس نے یوکرین پہ حملہ کرنا تھا, کر دیا امریکہ خلاف. امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ میں تمہیں سٹون ایج میں پہنچا دوں گا. امریکہ خلاف, یورپ خلاف, یہاں تک کہ ہم نے بھی کوئی اس کو سراہا نہیں تھا, پوری دنیا خلاف تھی. اس نے حملہ کرنا تھا, اس نے حملہ کر دیا. اب اسرائیل نے لے لیا ہے روس کے ساتھ پنگا, ان کے صحافی کو مار کے, اور وہ بھی دن دہاڑے. تو یہ پنگا اسرائیل کو پڑے گا بھاری. یعنی ایک طرف, اب یہ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے کہ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا امریکہ میں امریکہ کے ایک صحافی کا انٹرویو سن رہا تھا. اس نے کہا امریکہ میں لوگ ڈرتے تھے اسرائیل کا نام لینے سے, اتنی مقدس گائے تھی اسرائیل. کل واشنگٹن میں تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج ہوا ہے اسرائیل کے خلاف, عام لوگوں نے کیا. وقت بدل گیا. اب یہ اسرائیل اپنی موت آپ مر رہا ہے, یہ وہاں پنگے لے رہا ہے, یہ وہاں انگلی کر رہا ہے جہاں اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی. فلسطینیوں پہ تو ظلم ہو ہی رہا ہے, لیکن یہ چونکہ انگلی باز ہے, اسرائیل انگلی کرنے سے باز نہیں آ رہا, لہذا اس نے انگلی لے لی ہے غلط جگہوں پہ. اب یہ بھگتے گا. اب میں بتاتا ہوں آگے کیا ہوا دوستو. یہ امریکہ اور ایران کی جو ایران پہ ایٹمی حملہ کرنے جا رہا ہے,
اس کے بارے میں تھوڑا آگے چل کے بتاتا ہوں. پہلے آ جاتے ہیں مین خبر کے اوپر جس کا میں نے آپ کو آغاز میں ذکر کیا تھا دوستو. اسپرنٹر کے نام سے اخبار ہے, اس نے یہ رپورٹ کیا دوستو کہ